الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور اس کورس میں اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 115 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں 116 آیت سے لے کر 120 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، سب کے سب فرما بردار ہیں اس کے۔ تفسیر آسان قرآن۔ خاص کاموں پر خاص ملائکہ کو مقرر کرنا، مثلاً بارش، رزق وغیرہ، اور اسی طرح اسباب اور مواد اور کواسے کام لینا، یہ سب کسی حکمت خداوندی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ انہیں اسباب اور قوات کو حاجت روا مان کر استعانت اور مدد کے طلبگار ہوں۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پہلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کہا کرتے تھے۔ جاہلوں نے ولادت کے معنی سمجھ لیے، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا یا ایسا کہنا کفر قرار دیا گیا۔ دفع فساد کی مصلحت سے اب ایسے الفاظ کے استعمال کی بالکل اجازت نہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی زمین اور آسمان کا بنانے والا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہی ہیں۔ بعض یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ آیت ان سب کی تردید کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے اور اسے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو؟ اسی دلیل کو اگر منطقی انداز میں بیان کیا جائے تو اس طرح ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے۔ منطقی انداز میں منطق کی ایک کتاب ہے تیسیر المنطق، عالمہ کی کورس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر اس وے میں اس مثال کو بیان کیا جائے کہ اور منطق والے انداز میں کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے اور ہر جز اپنے کل کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے، ہر محتاجی سے پاک ہے، اس لیے اس کی ذات بسیط ہے جسے کسی جزو کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، لہٰذا اس کی طرف اولاد کو منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے مترادف ہے۔ یعنی اللہ کی اولاد گویا کہ اللہ محتاج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے محتاج نہیں۔ جب اللہ محتاج نہیں، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اولاد بھی نہیں۔ تفسیر عثمانی۔ یہود حضرت عزیز علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ذات سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ سب کے سب اس کے مملوک اور مطیع اور مخلوق ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسا کہ یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے۔ تفسیر عثمانی۔ یعنی اہل کتاب اور بت پرستوں میں جو جاہل ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بلا واسطہ بات کیوں نہیں کرتا۔
یا کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا کہ رسالت کی تصدیق کر لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کہی تھی، یہ نئی بات نہیں، اور جو یقین لانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے نبی کے برحق ہونے کی نشانیاں بیان کر دی، اور جو ضد اور عداوت پر اڑے رہے جمے رہے وہ انکار کریں تو یہ محض عناد ہے ان کا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، بے شک ہم نے تجھ کو حق دے کر اس طرح بھیجا کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تفسیر عثمانی: یعنی آپ پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ ان کو مسلمان کیوں نہیں کیا، آپ کا کام صرف ہے حق کو پہنچا دینا، جنت کی خوشخبری دینا، جہنم سے ڈرانا۔ اس کے بعد کوئی مان لے، ایمان لے آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ایمان لائے تو آپ کو غم اور فکر کی ضرورت نہیں، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ تو کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ تفسیر آسان قرآن: اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں، لیکن اس آیت نے فرض محال کے طور پر یہ بات کہہ کر یہ اصول بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک شخصیات کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل اسی بنا پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں۔ تفسیر عثمانی: یعنی یہود و نصارہ کو امر حق سے سروکار نہیں، اپنی ضد پر اڑ رہے ہیں، وہ کبھی تمہارا دین قبول نہ کریں گے، بالفرض اگر تم ہی ان کے تابع ہو جاؤ تو خوش ہو جائیں گے، اور یہ ممکن نہیں کہ آپ اب ان سے موافقت کی امید نہ رکھیں، یعنی آپ کو ان سے اپنے ساتھ ملنے کی، ایمان لانے کی، موافقت کی، مطابقت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یعنی ہر زمانہ میں معتبر وہی ہدایت ہے جو اس زمانے کا نبی لائے، بس اب وہ طریقہ اسلام ہے نہ کہ طریقہ یہود و نصارہ۔ یہ بات بطریق فرض ہے، یعنی فرض ہے بالفرض کہ اگر آپ ایسا کریں تو قہر الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ منظور تنبیہ ہے کہ امت کو اگر کوئی مسلمان ہو کر قرآن کو سمجھ کر دین سے پھرے گا تو اس کو عذاب سے کوئی نہ چھڑا سکے گا۔ یعنی اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول تو اگرچہ ایسا نہیں کر سکتے لیکن دوسرے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایمان لا کر، اسلام لا کر دین سے ہٹ جائے پھر اس کو کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔